السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو ان کو اس موجودہ زندگی کے بارے میں بتاتے تھے کہ انسان نے اس موجودہ زندگی میں کیا کرنا ہے، اور پھر آئندہ زندگی جو موت کے بعد آنے والی ہے وہ بھی سمجھاتے تھے۔ اللہ پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا وہ سمجھاتے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے ان سب میں تین باتیں مشترک ہوتی تھی، تین تعلیمات ایسی ہیں جو ہر نبی نے آ کر عطا فرمائی۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 آخرت۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے ان تین چیزوں کی تعلیم نہ دی، باقی احکامات بدلتے رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی انسانی دور ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں اللہ نے رسول یا نبی نہ بھیجے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، البتہ بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ پہلے انسان سے لے کر اور قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ذہن میں آتا ہے کہ جو پہلا انسان تھا اس کے لیے کون سا نبی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی آسانی سے حل کر کے پیش کر دیا کہ پہلے انسان کو ہی نبی بنا کر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام، اور آخری انسان کے لیے آخری نبی بھیجے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں معلومات گزشتہ انبیاء کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دی تھی۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ انبیاء نے اپنی اپنی امت کو بتا دیا تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ گزشتہ انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک اپنی امتوں کو بتا دیا تھا۔ ابھی دلائل عرض کرتا ہوں۔ گزشتہ انبیاء نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک بتا دیا تھا پہلے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ بھی گزشتہ آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کو معلوم تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم نے کہا آخری نبی ہیں بس، اور کوئی نبی نہیں آئے، ایسا نہیں ہوا جناب، ایسا نہیں ہوا۔ پہلے سے انبیاء علیہ السلام نے، میں نے یہ نہیں کہا پہلے سے انسانوں کو پتا تھا، نہیں، میں تو وہ سورس بھی، ذریعہ بھی بتا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام نے آخری نبی ہونا بھی پہلی امتوں کو بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ کے وحی سے۔ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تک
گزشتہ انبیاء نے بتا دیا تھا کہ جو آخری نبی تشریف لائیں گے ان کا مزاج یہ ہوگا. ابھی دلائل پیش کرتا ہوں. مزاج کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، کیا کھائیں گے اور کیا نہیں کھائیں گے، یہ تک گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا ہوا تھا وحی الہی کے ذریعے. اس کے لیے بھی دلائل پیش کروں گا انشاءاللہ. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ان کے جو ساتھی ہوں گے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، وہ صحابہ کیسے ہوں گے، ان صحابہ کی شان بھی، ان کی خصوصیات بھی تورات اور انجیل میں موجود تھی کہ آپ کے ساتھی کیسے ہوں. اس کے لیے بھی دلائل پیش کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ. ایک ایک جملہ جو عرض کر رہا ہوں نا، اس کی دلیل ذہن میں رکھنی ہے کہ کس شان سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کس شان سے بھیجا. اور جب یہ ساری باتیں عرض کر دوں گا آج کے نشست میں انشاءاللہ، تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. سورۃ البقرہ کی وہ آیت الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ گزشتہ آسمانی مذاہب والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. کہتے نا میرا بیٹا، باپ کہتا ہے بڑی اچھی طرح پہچانتا ہے. یہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آخری نبی اور سچے نبی. کیسی سرزمین ہوگی جس میں وہ تشریف لائیں گے، کیسی سرزمین ہوگی، اس زمین کی خصوصیات بھی بتائیں کہ نبی بننے کے بعد وہ کیسی سرزمین میں آئیں گے. یہ تک گزشتہ امتوں کو معلوم تھا. سب سے پہلی بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تک گزشتہ انبیاء نے اپنی امتوں کو بتایا. سورہ صف کی آیت پڑھنے لگا 28ویں پارے میں، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انہی کی طرف بھیجا گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہی کی طرف بھیجا گیا. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف سے 3 پیغام دیے تھے. یہ ہمیں قرآن مجید بتا رہا ہے. آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ روایت مضبوط ہے کہ نہیں، یہ روایت قوی ہے کہ نہیں. میں تو آیت پڑھ رہا ہوں قرآن مجید کی. اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو 3 باتیں کہی تھی. نمبر 1، اور عجیب بات پتہ کیا ہے، وہ عیسائی اس وقت بھی ان 3 باتوں کو انہوں نے نہیں مانا. عیسائیوں نے ان 3 باتوں کو نہیں مانا جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں. قرآن مجید میں موجود ہے. اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انہوں نے اللہ کے رسول کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا. یہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو تھے. تو پہلی بات نہیں مانی، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. دوسری بات یہ کہی انی رسول اللہ علیکم،
مصدقا لما بین یدی من التورات، یہ تمہارے پاس سامنے جو تورات ہے، بنی اسرائیل کو کہا یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، تمہارے سامنے جو تورات ہے اس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی آسمانی کتاب، مصدقا لما بین یدی من التورات۔ دو باتیں ہوں گی، یہ نصارہ تورات کو بھی نہیں مانتے تھے، یہ ہماری خصوصیت ہے کہ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، زبور کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، جب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، پہلا پارہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے جناب، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، جو پہلے نازل کیا گیا۔ تو ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی سچی کتابیں ہیں۔ اب وہ تین میں خود وہ کہتے ہیں، ہم تو الزام دیتے نہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، وہ اصل کتابیں ہیں ہی نہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں کچھ کہنے کی، انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھ دی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا پیغام کیا دیا کہ میں یہ جو تورات ہے نا تمہارے سامنے، اس کی تصدیق کرنے والا، لیکن عیسائیوں نے تصدیق نہیں کی تورات کی، ہم کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کی ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، پہلی بات بھی مانتے ہیں، سچے رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر دو، تورات کی وہ تصدیق کرنے والے تھے، ہم بھی تصدیق کرتے ہیں، نصارہ تصدیق نہیں کرتے تھے۔ نمبر تین، تیسری بات جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میرے بعد ایک رسول، میں خوشخبری دینے والا ہوں، مبشرًا، میں خوشخبری دینے والا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سیرت کی کتاب ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کی کتاب کا نام ہے، یہ پڑھے لکھے حضرات کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اس میں تقابل ادیان کو سیرت طیبہ کے ساتھ رکھ کر بیان کیا گیا ہے، گزشتہ آسمانی مذاہب اور انبیاء کا، تو عوام کو اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، پڑھے لکھے حضرات اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ قاضی سید سلمان منصور پوری کی مشہور ہے، قاضی سید سلمان منصور پوری کی کتاب رحمت للعالمین، 3 جلدوں میں، اور عوام نے اگر مطالعہ کرنا ہو سیرت طیبہ کا، مستند مطالعہ، دائیں بائیں کی کوئی بات نہیں، مصنف کی اپنی کوئی بات نہیں، حوالہ، اگر وہ کتاب مطالعہ کرنی ہو عوام میں سے تو سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد ادریس کاندھروی رحمہ اللہ کی، عوام کے لیے، یعنی اس میں کوئی پہلو باقی نہیں رہتا، اور آپ کو ہر بات کا حوالہ ملے گا، کتاب کا نام، صفحہ نمبر، جلد نمبر، ایک ایک بات، کوئی بات حوالے کے اس میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ حوالہ جاتی کتاب بن گئی، اب تو مقالات کے اندر اس کے حوالے دیے جاتے ہیں۔ جامع شفیہ کے شیخ الحدیث و تفسیر تھی یہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اختلافی بات نہیں، اختلافی باتیں نہیں، فرقہ وارانہ باتیں نہیں، بالکل صرف خالص سیرت طیبہ، وہ عوام کے لیے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو میں کتاب بتا رہا ہوں یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ اس لیے کہ انہوں نے سیرت رحمت للعالمین، سیرت کی کتاب، اس میں قاضی سید سلمان منصور پوری نے ایک عجیب دعویٰ کیا ہے، آج تک اس کی تردید نہیں آ سکی اس دعوے کی۔ اس دعوے کو سمجھنے سے پہلے آسان باتیں، یہ جو اب سن عیسوی چل رہا ہے، سن عیسوی کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا، ان کی تشریف آوری سے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کیلنڈر اور تھا، قاف میم، قبل مسیح کا کیلنڈر چلتا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد عیسوی کیلنڈر جو آج کل 2021 ہے، 2021
اس کیلنڈر کے حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو کیلنڈر کی تاریخ تھی، سال تھا، مہینہ تھا اپریل کا، چاند کے حساب سے ربیع الاول تھا، اور اس کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ اپریل کا مہینہ، اور سن تھا 571 عیسوی، 571 عیسوی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپریل کے مہینے میں، اور سن 571 عیسوی وہ جو کیلنڈر آج 2021 ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان جو مدت گزری تھی وہ 571 سال. بہت آسان سی بات. عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مدت 570 سال. اب وہ اکائی کو ذرا ختم کر کے میں آسانی کے لیے 570 سال. اور آیت پھر پڑھتا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، سورہ صف کی آیت. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے. میرے بعد، بعدی کو سمجھیے گا، میرے بعد. اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پھر کوئی نبی نہیں آیا. من بعدی کوئی نبی نہیں آیا. 570 سال. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، میرے بعد آئیں گے. قرآن مجید 570 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمه احمد، میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دادا نے رکھا تھا، جناب عبد المطلب نے. لوگوں نے کہا بھی تھا یہ کیسا نام ہے، آج تک سنا نہیں ہے. تعریف کیا ہوا محمد کا ترجمہ، جس کی تعریف کی جائے خوب تعریف کی جائے. اور یہ جو احمد نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو بہت اچھی طرح سیرت طیبہ کا بہت اچھا مطالعہ آپ حضرات رکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نام رکھا تھا. اور سیرت المصطفیٰ جس کا میں بھی حوالہ دے رہا تھا، سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی جو تفسیرت کی کتاب ہے اس میں حوالے کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ حضرت آمنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے خود بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب پہلے فوت ہو چکے تھے، جناب عبداللہ. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے سورۃ والضحیٰ کے اندر. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا، آپ کو یتیم پایا. تو جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے جناب آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں یہ حکم دیا گیا تمہارے یہاں بیٹا ہوگا اس کا نام احمد رکھنا. یہ اس طرح نام رکھا گیا، خواب میں حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب قاضی سید سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے 570 سال پہلے اپنی قوم کو احمد نام بتا دیا تھا. اب قاضی سید سلمان منصور پوری کا اس سیرت کی کتاب میں دعویٰ ہے کہ 570 سال میں باوجود اس کے کہ یہ نام بتا چکے تھے اپنی قوم کو، 570 سال میں کسی ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہیں رکھا. میں نے کہا دعویٰ ہے ان کا، مورخ ہیں، تاریخ دان ہیں بہت بڑے. کیا عجیب بات نہیں لگتی کہ ایک نام آؤٹ ہو چکا ہو کہ آخری نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور 570 سال میں کسی نے ماں نے اپنے بچے کا نام احمد نہ رکھا. حالانکہ بنی اسرائیل کو یہ نام پتہ تھا، قرآن بتا رہا ہے، ادھر ادھر کی روایت تو میں ذکر ہی نہیں کر رہا. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو آخری نبی کا نام بھی بتا چکے تھے.
جو شروع میں بات عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کس شان کے ساتھ بھیجا. میں نے عرض کیا کہ سرزمین میں آئیں گے، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی جو نشانیاں ہیں وہ تک گزشتہ مذاہب کے ماننے والوں کے علم میں تھی، جسمانی نشانیاں. اور یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا اپنا جو انہوں نے واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ شمائل نبوی میں، ترمذی کی کتاب شمائل میں، اس میں سارے موجود تفصیلات، حدیث کی کتابوں میں تفصیلات موجود. میں اس کو ذرا مختصر کرنے لگا ہوں، بہت طویل. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی پوری تفصیلات ذرا پڑھیے گا کبھی، اس کو میں مختصر کر رہا ہوں. سلمان فارسی فارس کے رہنے والے، ایران کا پرانا نام فارس. فارس کہتے تھے، فارس عربی میں فارس کہتے تھے، اسی لیے فارسی زبان کہلاتی. سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، مجوسی تھے، آتش پرست. اس وقت وہاں کا مذہب یہی ہوتا تھا، آتش پرست. سورج کی بھی پوجا کرتے تھے، آگ کی بھی پوجا کرتے تھے. اس وقت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف پیدا ہونے سے، تشریف لانے سے دنیا میں بہت پہلے کی بات ہے. یہ ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ابھی میں ذکر کرتا ہوں تھوڑا سا آگے چل کر. تو سلمان فارسی مجوسی تھے، آتش پرست. خود کہتے ہیں وہاں اس وقت عیسائی کچھ آئے جو اللہ کو ایک مانتے تھے. یہ ذہن میں رکھیں کہ عیسائی اللہ کو ایک مانتے ہیں. وہ الگ بات ہے بعد میں شرک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن اللہ کو ایک مانتے ہیں. عقیدہ تثلیث میں بھی وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک روح القدس ہے، ایک مریم ہے، اور ایک یہ مسیح، اور یہ مل کر تین خدا مل کر ایک خدا ہو گئے. قرآن مجید میں ساری تفصیلات موجود. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یہ سورج مخلوق کی پوجا نہیں کرتے یہ لوگ، تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے عیسائیت قبول کر لی. عیسائی ہو گئے. والد نے بڑا مارا پیٹا، بہت کچھ ہوا، لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا، عیسائیت قبول کر لی، ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے. عقیدہ توحید، رسالت، آخرت. یہ شروع میں نے عرض کیا کہ ہر نبی یہ تین تعلیمات دیتا رہا، توحید، رسالت، آخرت. گویا کہ وہ اس پر ایمان لے آئے. اور وہاں سے وہ ایران سے بھاگ کر عراق میں آ گئے. اور کہتے ہیں میں عراق میں موصل کے علاقے میں رہا، اور وہاں ایک پادری کے پاس میں رہا، اس سے علم حاصل کرتا رہا آسمانی مذاہب کا. جب اس کا انتقال ہونے لگا تو وہ کہنے لگے، کافی عرصہ رہے، پھر کہنے لگے میں پوچھا اس سے کہاں جاؤں، نصیبین والے سے پوچھا، موصل والے سے پوچھا کہاں جاؤں. اس نے کہا نصیبین ایک علاقہ ہے عراق میں، وہاں چلے جاؤ، وہاں ایک اور پادری ہے، ان کے پاس چلے گئے. وہاں اس کے پاس کافی عرصہ رہے. کہتے ہیں پھر میں عموریہ کے ایک پادری کے پاس چلا گیا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں. سلمان فارسی نے بڑی تفصیل سے اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا. کہنے لگے کہ میں عموریہ کے پادری کے پاس چلا گیا، وہاں اس کے پاس رہتا رہا. جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب کہاں جاؤں. تو اس عموریہ کے پادری نے کہا، سلمان فارسی کہتے ہیں، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں پوری روایت کا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اب کہاں جاؤں. تو عموریہ کے پادری نے کہا اب کہیں نہ جاؤ، اب آخری نبی کے آنے کا وقت ہو گیا. پادری نے کہا. سلمان فارسی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں آخری نبی کے آنے کا وقت آ گیا، اب کہیں نہ جاؤ. دھیان میں رکھیے گا گزشتہ آسمانی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا علم ان یہود و نصارہ کو تھا. آخری نبی ہونے کا علم بھی تھا، یعنی ختم نبوت کے بارے میں باقاعدہ پہلے سے اللہ نے ذہن سازی کر دی تھی کہ آخری نبی ہوں گے. تو اس نے کہا آخری نبی آنے والے، اب کہیں نہ جانا. اور دیکھو میں تمہیں 3 نشانیاں بتاتا ہوں. اس عموریہ کے پادری نے کہا، سلمان فارسی کا بیان سنا رہا ہوں سارا. کہا 3 نشانیاں بتاتا ہوں. ایک یہ کہ وہ کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے. نمبر 2 وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. بخاری، ترمذی، مسلم سب میں وہ مہر نبوت کا ذکر ہے. کندھے کے درمیان سرمئی رنگ کا ابھرا ہوا تھوڑا سا گوشت.
میں نے کہا جس میں اثر کی نشانیاں گزشتہ آسمانی مذاہب والوں کو پتہ تھی. 3 باتیں: کھجوروں والی پتھریلی زمین میں آئیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. نمبر 3، ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. یہ سلمان فارسی کو کہا. سلمان فارسی کہتے ہیں وہاں عموریہ سے پھر کوئی مکے کا قافلہ آیا، میں اس کے ساتھ مکے آ گیا. اللہ نے حالات کیسے بنائے. بنو کلب کا قافلہ تھا، وہ نام بھی انہوں نے قافلے کا بتایا. وہ بنو کلب والوں نے وہاں مدینہ منورہ، اس وقت اس کا نام یثرب تھا مدینہ منورہ کا، کہتے ہیں وہ یثرب کے علاقے سے ایک قافلہ آیا بنو نذیر کا، بنو قریظہ بنو نذیر یہودی قبیلے. تو وہ یہودی تاجروں کا ایک وفد آیا مکے میں، تو کہنے لگے ان بنو کلب نے مجھے دھوکے کے ساتھ غلام بنا کر بیچ دیا اور میرے سامان پر قبضہ کر لیا، میرے مال پہ قبضہ کر لیا یہ بنو کلب والوں نے. اس طرح سلمان فارسی غلام بن کر پہنچے مدینہ منورہ میں، ورنہ غلام نہیں تھے، یہ آزاد تھے. بیچ دیا، پہنچ گئے. آپ ابھی عمر ذرا ذہن میں رکھیے گا، اتنا وقت گزارا، فلاں کے پاس گزارا، فلاں کے پاس گزارا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مدینے میں ایک دن کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا کھجوریں اتار رہا تھا، باغ کے مالک کے غلام تھے. اتنے میں نے نیچے لوگوں کی آوازیں سنی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، ابھی قباء کے علاقے میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں. کہتے مجھے آوازیں سننے کو ملی. سلمان فارسی کہتے ہیں میں کھجور کے درخت سے فوراً اترا، میں نے کہا میں جاتا ہوں. اس مالک نے بھی پٹائی کی سلمان فارسی کی خوب، کہتے مکے شکے مارے. لیکن پھر کہتے میں نے موقع پا کر میں نے کھجوریں لی تھال میں، کھجوریں. کہنے لگے میرے ذہن میں ایک بات تو آ گئی، پتھریلی کھجوروں والی زمین مدینہ منورہ، پتھریلی کھجوروں والی زمین. پھر سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں ایک تھال میں کھجوریں لی، اور کھجوریں لے کر میں جہاں وہ قباء میں سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں وہاں گیا اور میں نے یوں کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں قبول کر لیجیے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے جو مہاجر ساتھ تشریف لائے تھے صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیسی کھجوریں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. ذہن میں لائیے گا، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب آگے شمائل ترمذی کی حدیث کی عبارت پڑھنے لگا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادفعها فإنا لا ناكل صدقہ، اس کو دور کر دو، ہم صدقہ نہیں کھاتے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں اٹھا کے واپس لے آیا. اگلے دن کہتے ہیں پھر میں کھجوریں لے گیا ایک تھال میں رکھ کے، اور کھجوریں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صدقہ قبول، یہ ہدیہ قبول کیجیے، یہ کھجوریں قبول کر. کہتے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کیسی ہیں؟ کہنے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، سب کھائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہدیہ صدقہ کھائیں نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے. وہ امتحان لے لیا نا. اور کھجوروں والی پتھریلی زمین، وہ ایک بات وہ بھی پوری ہو گئی تھی. اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ کھاتے ہیں. کہتے ہیں وہ کھجوریں کھانے لگے. سلمان فارسی کہتے ہیں کھجوریں کھانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں گھوم کے پیچھے آیا. عموریہ کے پادری کی بات ذہن میں رکھیے گا، 2 کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا ختم نبوت، مہر نبوت، اس کو خاتم النبوہ کہتے ہیں، مہر نبوت. کہتے میں گھوم کے پیچھے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھولے اور اپنے کرتے کو ذرا پیچھے کر دیا. کہنے لگے میں نے مہر نبوت کو چوما اور میں نے اسلام قبول کر لیا. جو بات موضوع تھا نا، موضوع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم میں اثر کی نشانیاں تک گزشتہ آسمانی کتابوں میں موجود تھی. وہی عموریہ کے پادری نے کہا تھا 3 نشانیاں بتائی تھی. کس سرزمین میں آئیں گے یہ بھی موجود، کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے یہ بھی موجود. اتنی شان کے ساتھ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. میں نے آخری جملہ یہ عرض کیا تھا اس وقت کہ مزاج بھی جانتے تھے، مزاج کی تفصیلات بھی موجود تھی، صحابہ کی تفصیلات بھی موجود تھی. مزاج کیا؟ ایک عالم، یہ بھی حدیث کہ عالم یہودی عیسائی وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کہ پیسے لے لیں، درہم لے لیں، میں فلاں وقت میں آ کے آپ سے کھجوریں لے جاؤں گا. وہ خود کہہ رہا ہے عالم میں 2-3 دن پہلے آ گیا، چند دن پہلے آ گیا، اور آ کے میں نے سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو پکڑ لیا اور کہا تم قریش کے لوگ نہ سودا ٹھیک نہیں دیتے، وقت پہ نہیں دیتے، فلاں کرتے، باتیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت عمر نے کہا میں تیرا سر قلم کر دیتا اگر اللہ کے عذاب کا مجھے ڈر نہ ہوتا جو تو باتیں کر رہا ہے اس وقت.
اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہیں چاہیے تھا اس کو اچھی طرح مانگنا سکھاتے، جاؤ اس کا جو سودا طے ہوا تھا وہ ساری کھجوریں دے دو، وزد حدیث کے الفاظ وزد 20 ساعا مکان منازعته، اور اس جھگڑے کے بدلے میں، جھگڑا ساری زیادتی اس کی طرف سے تھی، کہ اس جھگڑے کے بدلے میں اس کو 20 سا کھجوروں کے اور دے دو، ایک سا ہوتا ہے 3.5 کلو کا، 3.5 کلو کا ایک سا، 20 سا اس کو کھجوروں کے اور دے دو۔ چنانچہ حضرت عمر نے وہ 20 سا اور دے دیے، وہ سارا سودا اس نے کھجوریں رکھی ایک طرف، کہنے کو عمر اللہ تیرا بھلا کرے، میں نے اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنی آسمانی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں ساری پالی تھیں، ایک نشانی گزشتہ آسمانی کتابوں میں یہ لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے ان کے اندر حلم اور بردباری اور قوت برداشت عام انسانوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اے عمر اللہ تیرا بھلا کرے، آج تو نے یہ علامت بھی نشانی مجھے دکھا دی، اشہدک انی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ وہیں کھڑے کھڑے اس عالم نے کہا اے عمر اللہ تعالیٰ بھلا کرے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اپنا رب، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں، اور اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آخری نبی نشانی حلم اور بردباری ان میں بہت ہوگی، یہ بھی ان کو پتا تھا گزشتہ آسمانی کتابوں کو۔ اور سورہ فتح کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ابھی شروع میں خطبے کے اندر، آخری آیت آرام سے بیٹھ کر اس کا ترجمہ پڑھیے گا، محمد الرسول اللہ۔ اور یہ جو باتیں میں نے ابھی کی ہے نا ساری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے صحابہ کی نشانیاں یہ تورات اور انجیل میں موجود تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سورہ فتح کی آخری آیت میں بتائی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں۔ محمد رسول اللہ نام آیا، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، والذین معہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار یہ کافروں کے لیے انتہائی سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ صحابہ کی یہ شان بیان ہوئی ہے۔ اگر تھوڑا سا توجہ رکھیں گے تو ہمارے ہاں کچھ الٹ ہو گیا، اس آیت کا الٹ ہو گیا۔ صحابہ کیسے تھے جو تورات اور انجیل میں آیا کہ صحابہ کیسے ہوتے تھے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے انتہائی سخت، آپس میں رحم دل۔ غور کیجئے گا کہیں الٹ تو نہیں ہو گیا کہ ساری یاری دوستیاں کافروں کے ساتھ اور آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ آخری نبی کو ماننے والوں کی یہ شان نہیں بیان ہوئی تھی تورات انجیل میں، آخری نبی کے ماننے والوں کی تو یہ شان بیان ہوئی تھی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ دیکھیں گے ان ایمان والوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، ہاں نماز پڑھتے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے اس کی رضامندی تلاش کرتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانیاں ان کی پیشانی کے اندر ہوں گی، سجدے کی نشانیاں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثال تورات میں ہے، جن کی مثال انجیل میں ہے۔ اس شان کے ساتھ اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے ہمیں امتی بنا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔